السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سفر جاری ہوا تھا نورانی قاعدہ سے اور اس وقت ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کے اختتام پہ ہیں۔ 30واں اور 29واں پارہ ہم تلفظ درست کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ طلاق کی آخری آیت۔ تو آپ اپنے پاس اگر کھولنا چاہیں تو کھول لیں، نہیں تو آپ اسکرین پہ بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن اللہ الذی۔ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ میں یہاں پہ زبر ہے، تو اس زبر کی وجہ سے لفظ اللہ کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ اس سے پہلے زیر یا پیش ہوتی تو باریک پڑھا جاتا۔ تو اللہ کے لفظ میں زبر ہے تو اسے ہم پڑھیں گے اللہ الذی۔ لام کو پر کسی بھی صورت میں پڑھنا جائز نہیں کیونکہ لام باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے شامل ہے۔ اللہ الذی خلق سبع، خلق، خا بھی پر پڑھیں گے اور قاف بھی پر پڑھیں گے کیونکہ خا، قاف، طا، ضا، صاد، زوا یہ وہ 7 حروف ہیں جو کہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہر صورت میں پر پڑھے جانے والے حروف ہیں، خوان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہر صورت میں یہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ پر کر کے پڑھنے کا مطلب ہے موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو پڑھے گا خالقہ تو اس نے نہ تو خا کا مخرج صحیح پڑھا اور نہ ہی پر پڑھا، اور کسی نے پڑھا کا تو اس نے باریک کاف پڑھ لیا، یہ ہے موٹا قاف۔ خلق سبع، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، اور با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با پہ ساکن ہے۔ سبع سماوات ومن الارض، با پہ کلکلا کیا ہم نے اور عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو سبع ایسے پڑھتے ہیں جبکہ یہ ہے سبع، عین زبر ع۔ اگر اس کو کوئی پڑھے گا سبع تو اس نے الف پڑھا، عین نہیں پڑھا، تو اس نے خود بخود ہی میننگ یعنی کہ ترجمہ غلط کر دیا، قرآن کے لفظ کو غلط کر دیا، اس نے اپنی طرف سے غلط پڑھا۔ سماوات ومن الارض۔ اچھا جی، اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں سماوات، میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سماوات تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں سماوات تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ میم پہ بھی کھڑی زبر ہے، اسے بھی لمبا کریں گے اور میم کو بھی لمبا، واو کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے سماوات۔ ٹھیک ہے، کھڑی زبروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ واو کے اوپر شد ہے تو یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، واو آ جائے یا آ جائے یا میم آ جائے یا نون آ جائے، کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ غننے کا قاعدہ ہوگا۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے سماوات ومن الارض۔ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ زواد کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد تو پڑھا ہی پر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 6 اور بھی حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ آپ یاد کر لیں، خص، زخت، قز، صاد، خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا، یہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ مثلہن۔ اچھا یاد رکھیں جب شد والے نون پہ وقف آ جائے تو وقف بھی غننے کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ مثلہن، یہ وقف ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا مثلہن تو اس نے تو سمپل نون کا ساکن ادا کیا، یہاں پہ نون پہ شد ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے مثلہن، تھوڑا سا غنہ کرنا ہے۔ یتنزل الامر،
اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں یتنزل الامر یعنی کہ تا کو لمبا کر لیتے ہیں، بعض یا کو لمبا کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کو 4 زبریں نظر آ رہی ہیں یہ زبر ہے. زبر کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کیا جاتا، یعنی کہ یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، نون زبر زانز، یتنز، زا زبر زا، یتنز، اتنی مقدار. یا تا نزا یہ غلط ہے، حرام ہے. یتنزل الامر، اب لل پہ بھی رکنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں اور لام پہ خواہ خواہ رک لیتے ہیں. لام پہ رکنا، را پہ رکنا حرام ہے، سوائے نون کا غنہ، میم کا غنہ، یا اور واؤ کا غنہ، ان پہ رک سکتے ہیں اور ویسی اخفاء کے قاعدے میں رک سکتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی کرے گا یتنزل الامر اس نے غلط پڑھا، رکنا جائز نہیں ہے. یتنزل الامر بس اتنا سا ہے. بینہن، با زبر یا بئی، نون زبر نا، بینا، بینہن. اچھا جی یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو یا لین کہتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں بئی، بی نہیں پڑھنا، یا بئی لمبا نہیں کرنا. بینہن نون کا غنہ ادا کرنا ہے، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اچھا جی لتعلموا، اگر کوئی پڑھے گا لتعلموا تو پھر غلط ہے، لتعلموا پڑھے گا تو بھی غلط ہے. یہ لکھا ہوا ہے لتعلموا ان اللہ. نون کا غنہ ضرور آپ نے ادا کرنا ہے. جب کبھی سادے نون پہ غنہ آ جائے یا میم پہ غنہ آ جائے تو وہاں پہ ادائیگی ضروری ہے. بعض کا یہ غنہ نو ادغام بالغنہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف نون پہ شد ہے تو اس کا غنہ ادا ہوگا. ان اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پیچھے حرف پہ زبر ہے. علی کل شیء قدیر، علی عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور لام کو کھینچ کے پڑھنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے. کل شیء، یہاں پہ لام پہ بعض لوگ کلی کرنا حرام ہے، اس کو پڑھنا ہے کلی آرام سے اور رکے بغیر. شیء قدیر، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ادغام بالغنہ کا قاعدہ یہ ہے کبھی بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو وہاں پہ غنے کا قاعدہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کیسے غنہ کرنا ہے، قدیر وان اللہ، غنہ بھی ادا کرنا ہے اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. قد احاط، دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب کبھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیسے ہوتا ہے جھٹکا؟ قد، قد، اب، حق، یہ ہوتا ہے قلقلہ. میں نے جھٹکا دیا ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. احاط، اچھا جی احاط نہیں پڑھنا آپ نے، حمزہ زبر ا، حا زبر الف، حا، احا، طوا زبر طوا، احاط بكل شيء علما، شيء علما. جی نون تنوین کے بعد عین آیا ہوا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ نہ تو ہم نے چھپانا ہے، نہ ہم نے غنہ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے یہاں پہ رکنا ہے. شیء علما، اس کو ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ویسے تو یہ علمن ہے لیکن وقف کی وجہ سے 2 زبر 1 الف 1 زبر پڑھے جاتا ہے اور الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ایک چیز اور دیکھیں، یہ جو 2 یہ درمیان میں آپ کو یہ لا نظر آ رہا ہے نا، اور یہ 5 سا بنا ہوا، اس کو عربی میں 5 پڑھا جاتا ہے یا ہا پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کہیں بھی ایسا نشان آ جائے تو آپ نے نہیں رکنا. بہتر ہوتا ہے طوا پہ رکا جائے، جیم پہ رکا جائے اور میم پہ رکنا لازمی ہے، وقف لازم کہتے ہیں اس کو. تو یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدیر وان اللہ، ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ آج ہماری سورہ طلاق بھی ختم ہوگی. انشاءاللہ کل ہم سورہ تحریم سٹارٹ کریں گے
اور سورہ تحریم جو ہے 28ویں پارے کی آخری صورت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے ابھی سے بتانا شروع کر دیں کہ ہم پہلے 27واں پارہ پڑھیں یا اس کے بعد پہلا پارہ یعنی کہ سورہ بقرہ سٹارٹ کریں. آپ مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ میں انتظار کروں گی. جتنے آپ کے جس طرح سے کامنٹ آئیں گے اس طریقے سے ہی ہم سبق سٹارٹ کریں گے. اوکے جی, آج دیکھتے ہیں ہم نے تجوید میں کیا پڑھنا ہے. آج ہمارے پاس تجوید میں پڑھنے کے لیے ہے, آج ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 16. مخرج نمبر 16 کیا ہے؟ دونوں ہونٹ. بس ایک مخرج ہمارا رہ گیا. کل تو میں آپ کو 3 بتائی تھی. یہ مخرج 16 2 پیجز پہ ہے. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ, یعنی اس مخرج کا تعلق ہے دونوں ہونٹوں کے ساتھ. دونوں ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, با, میم, واو. با 2 دفعہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا میم, واو, با. با میم واو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پہلے با آتا ہے, پھر میم آتا ہے اور پھر واو آتا ہے. جی, دونوں ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, با, میم, واو. ادھر لکھنا آپ نے, با دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تر حصہ جو ہوتا ہے نا, ابھی آپ ادا کریں, با دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے, اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ ایر کب. اب آپ کریں تو آپ کو پتا, جب با پہ آپ مخرج ادا کریں گے تو آپ کے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ اس پہ اثر انداز ہوگا. ایر کب. آگے کیا ہے؟ از رب. با تری سے ادا ہو رہا ہے. از ہب, یہ تو ہو گیا. آگے آ گیا میم. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے, اس لیے اس کو بری کہتے ہیں. با کو بحری کہتے ہیں اور میم کو بری کہتے ہیں. یہ تجوید میں اہم چیزیں جو سیکھنے کے قابل ہیں. کیا مثالیں ہیں میم سے؟ لا تصم, لا تقم, یہ موٹا قاف ہے, لا تقم. اب ہمارے دونوں ہونٹوں کی خشکی آپس میں ٹچ ہوتی ہے تو میم ادا ہو رہا ہے. اعلم, لا یعلم, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا میم کی مثال. آگے ہمارے پاس واو. واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام منہ بند کرنے سے ادا ہوتی ہے. واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں لیکن پورا منہ بند نہیں کرتے, نہ تمام بند کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. جیسے یومن, اب آپ ادا کریں, واو میں آپ کے ہونٹ تو گول ہو رہے لیکن ہونٹ بند نہیں ہو رہے. قولن, خوفن, ٹھیک ہے, یومن, قولن, خوفن. با میم واو کو شفویہ کہتے ہیں. یہ آج کا ہمارا مخرج ہو گیا. آخری مخرج ہے جو ہمارا, اس کا نام ہے خیشوم. اس کے بعد ہم پھر سے قواعد کریں گے جو تقریباً روز میں آپ کو کرواتی ہوں. اب آپ تجوید کی صورت میں اس کو کریں گے. آج تک کے لیے اتنا سبق اور اتنی تجوید کافی ہے. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اگلا سبق اور یہ والا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.